الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحمید الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، رمضان المبارک کی آمد اور خوشیاں مبارک ہوں آپ تمامی احباب کو۔ اللہ پاک اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اس ماہ کے حقیقی معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضیلت توبہ۔ اور اس کے لیے میں نے سورۃ التحریم کی 8 نمبر آیت کا بالکل پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو درس قرآن اور درس حدیث دونوں پہ مشتمل ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر میرے خطابات میں قرآن کریم کی آیات زیادہ ہوتی ہیں۔ آج آیات اور روایات دونوں ملا کر ایک خطاب تیار کیا ہے۔ انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ ہم جس جگہ پہ جی رہے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں دنیا۔ لفظ بولیے۔ اسے عالم دنیا بھی کہتے ہیں، صرف دنیا بھی کہتے ہیں۔ اگر بنظر غور عرفاء اولیاء کی مجالس میں بیٹھ کر اگر آپ ان سے استفادہ کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی ابتدا پیدائش سے نہیں ہے، اور انسانی زندگی کی انتہا بھی موت پہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی پیدائش سے بھی پہلے کی ہے، اور انسانی زندگی موت کے بعد بھی رہے گی۔ حتمی فیصلہ یا حتمی تاریخ تو نہیں دی جا سکتی کہ انسان کب سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ کب تب، یہ تب کب، یہ گفتگو کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے۔ مجھ سے آپ پوچھیں کہ فاروقی صاحب آپ جامع مسجد زینب میں کب سے جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے کب نے واضح کیا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو جواب دوں گا تو آپ کے کب کا جواب آپ کو میری اس بات سے مل جائے گا کہ میں تب سے پڑھا رہا ہوں جب اس کے صرف ایک چھوٹے چھوٹے پلر ہوتے تھے۔ یہ تب کب شب جب یہ سارے گفتگو کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں دوستو، اور انسان تب سے ہے جب تب بھی نہیں تھا، کب بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا،
الفاظ بعد میں بنے ہیں، انسان پہلے بنا ہے۔ آپ کے من کی تاروں کو میں چھیڑوں گا، مگر اس چھیڑنے سے پہلے خود چھڑ جائیں ذرا۔ تھوڑا خبر ہے مجھے اس بات کی کہ روزہ جو آپ کی حالت کر رہا ہے وہ 2 دنوں میں سمجھ آ گئی ہے، مگر وہی حالت آپ میرے ساتھ نہ کریں جو آپ کے ساتھ آپ کا روزہ کر رہا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت ساری گفتگو سادہ انداز میں آپ کو سمجھاؤں۔ انسان بہت سارے پھر اولیاء نے عرفاء نے اس سے پردہ ہٹایا ہے۔ ساری زندگی کشف المحجوب کا حوالہ دینے والے بہت سارے حضرات ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے حضرات کی تقریروں میں حوالہ کشف المحجوب کا ہوتا ہے، اور کشف المحجوب کتاب ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی۔ ان سے پوچھا کشف المحجوب کا معنی کیا ہے؟ جواب ٹھوس، پتہ ہی نہیں۔ آپ تشریف ضرور لایا کریں، مگر اس کو ذرا جس طرح ہر جمعے ہوتا ہے ذرا اس کی آواز کو ذرا کھولیے گا، آواز دبی دبی نہ رہے۔ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ آپ کی بھی آواز نہ دبے، آپ میری نہ دبانے پہ لگے رہیں، آواز کو کھولیں ذرا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو کشف المحجوب کا معنی یہ ہے کہ ایسی شے جو حجابات کے اندر ہو اس سے پردے ہٹانا۔ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں کچھ پردے ہٹائے۔ اسی طرح حضور غوث پاک نے بھی ایک کتاب لکھی ہے سر الاسرار، بہت سارے رازوں میں سے ایک راز۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب لوگ اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ غوث اعظم کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا کیونکہ رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام کا ایک نیا فتنہ شروع کر رکھا ہے، چھیڑ رکھا ہے قوم کے مولویوں اور ذاکروں نے۔ رضی اللہ عنہ کہنا ہے یا علیہ السلام نہیں کہنا، یا کہ یہ کہنا ہے وہ کہنا، نہ بابا، بس ان بکھیڑوں سے ذرا آگے نکلتے ہیں۔ حضور غوث الورا فرماتے ہیں کہ انسان اللہ نے جب تخلیق کر لیا تو انسان عالم اسرار کے اندر تھا، کوئی رازوں کا ایک جہان تھا جہاں انسان تھا یا رحمان تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی حجاب نہیں تھا، بس رحمان اور انسان۔ ہاں رحمان تھا اپنی شان کے لائق، جیسے آج اپنی شان کے لائق جامع مسجد زینب میں بھی موجود ہے اور جامع مسجد وہ بیت الحرام والی مسجد میں بھی موجود ہے۔ گفتگو اچھی لگ رہی ہے؟ چلو سر آج آدھا بھی ہلا لیں تو میں پورا سمجھوں گا۔ ہاں اتنی تو بیٹریاں ہوتی ہیں کہ آپ کا آدھا سر ہل سکے، یوں بھی کرتے رہیں تو آج نہیں کہوں گا سر پورا ہلائیں۔ خیر، اللہ تب بھی موجود تھا کیونکہ اس کی ذات میں تغیر تبدل نہیں آتا۔ جس کی ذات میں تبدیلی آئے، تغیر آ جائے، تبدل آ جائے، وہ ذات خدا کی نہیں ہوتی۔ الان کما کان، وہ جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا، بس اس سے زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے، اللہ زندگی دے آپ کو، ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور رب کو ڈھونڈنے والے اور رب کو کھوجنے والے پہلے اپنے آپ کو پہچان، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ پہلے تو کیا ہے
پھر تیری شاہ رگ سے بھی جو قریب ہے وہ خدا کیا ہے؟ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان عالم اسرار میں تھا، رازوں کا کوئی ایک جہان تھا، بس اس کے اندر تھا۔ اس پہ ایک آیت قرآن مجید کی ہے، وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ الدہر کی پہلی آیت، فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، مگر علی الانسان کا لفظ بتا رہا ہے کہ وقت انسان پر گزرا ہے۔ اور بریک گلاں سنن والے ہو، بریک گلاں سن لو، یہ قرآن مجید پڑھا ہے اس ڈائس پر۔ یہ جو پر کا لفظ ہوتا ہے نا، اسے آپ اردو میں کہتے ہیں اوپر، اور عربی کے اندر اسے کہتے ہیں علل۔ جس کے اوپر کوئی شے ہو، اس کا مطلب ہے نیچے والی شے کا ہونا، بھائی جان بولیے ذرا، ضروری ہے۔ اگر قرآن ڈائس پر ہے تو اس کا مطلب ہے نیچے ڈائس کا ہونا ضروری ہے۔ انسان پر زمانے کا وقت کا زمانہ گزرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا نیچے ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج شام کی افطاری کا پہلا تحفہ مجھ سے کھجور کے حصے کا لے لیں، جو میں پہلا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی مولویوں نے تجھے علل سمجھایا ہے، مگر جب میں پہنچا نا، ان اللہ و ملائکتہ، تھوڑا زبان ہلاؤ جی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون، درود بھیجتے ہیں، کس پر؟ علی النبی۔ ہارون بھائی دور جا بیٹھے ہیں۔ علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ مولانا صاحب تیرا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل چکا ہوگا، ہمارا وہ ہے جب بھی درود بھیجو، قرآن کہتا ہے جس پر درود ہے وہ نیچے موجود ہے۔ نبی ہے تو اس کے اوپر درود جا رہا ہے نا۔ انسان پر وقت گزرا ہے تو انسان تھا، مگر کیا تھا؟ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں انسان تھا، موجود تھا، مگر مذکور نہیں تھا۔ اللہ زندگی دے یار آپ کو۔ انسان موجود تھا مگر مذکور نہیں تھا۔ اب یہاں زیادہ دیر نہیں رکتے، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اس نے پھر کتنا عرصہ رہا، کیا کرتا رہا؟ نماز کوئی نہیں سی ہے ادو، بھائی جان روزے بھی نہیں سن ہے، حج بھی نہیں سی ہے، تے اللہ کیتا زکات بھی کوئی نہیں سی، کھلاں بھی کوئی نہیں سن، کچھ نہیں تھا۔ کیا کرتا رہا؟ بس اسے تکنا ہی عبادت ہوتی تھی۔ سلامت رہیں یار آپ۔ بس جب خود خالق ہی نظر آ جائے، حضور غوث الورا کہتے ہیں تیری زندگی کی ساری منزلیں اسے پانے کے لیے ہیں، اور جب تو اسے پا لے تب تجھ پر نماز حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نماز پہنچانے کا ذریعہ تھا، نماز منزل نہیں تھی، نماز راستہ تھا۔ اس راستے نے تجھے بارگاہ خدا تک پہنچایا ہے۔ اب جب تو اسے تک ہی رہا ہے، جب تو اسے تک ہی رہا ہے، اس جگہ پہ کلندر لاہور نے کہا تھا جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آئی ہے یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پھر اس نے، اب یہ کوئی پوچھے جی کتنا عرصہ رہا، کیا کرتا رہا، تو بابا جی یہی تو راز ہے۔ یہ عورتوں والا راز نہیں ہے جو کان میں کہہ کر کہتی ہیں ایک راز دی تینوں گل دساں اگے نہ دسی، یہ وہ راز نہیں ہے۔ راز کی تعریف ہمارے انتہائی واجب الاحترام پروفیسر ریاض احمد صاحب تشریف فرما ہیں، آپ بعد میں پوچھ لیجئے۔ راز کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس سے پردہ اٹھ نہ سکے اسے راز کہتے ہیں۔
نہیں پتا چلا جی، کتنا عرصہ رہا، کیا وقت رہا، کیا کرتا رہا، کیا ہوتا رہا، نہیں پتا جی، بس اتنا سا ہی پردہ اٹھایا ہے، بس وہ بھی جن سے پردے اٹھے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے سے پردے ہٹائے انہوں نے، وہ بھی مخلوق کو صدیوں میں آج تک ہضم نہیں ہو سکے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کون کہہ کر وجود روحی عطا کر دیا۔ کیا کیا؟ وجود عطا کیا، مگر وہ وجود جسمانی نہیں تھا، روح کا تھا، روح کا۔ آسان کر کے بتا رہا ہوں، عالم اسرار سے نکالا، کن کہہ کر عالم ارواح میں بھیج دیا۔ چلو اور آسان کروں تاکہ قوم کو آپ کا ہر فوتگی پہ اعلان جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ انسان کا پہلا انتقال ہو گیا قضاء الہی سے۔ کیوں بھائی، کیوں قضاء الہی سے نہیں ہوا؟ قضاء کا معنی ہے اس کا ارادہ، تو کیا اس کے ارادے کے بغیر انتقال ہوا ہے؟ پہلا انتقال بھی اس کی قضاء سے ہوا ہے۔ یہ جو عالم دنیا سے ہوتا ہے یہ بھی اس کی قضاء سے ہوتا ہے۔ ادو چونکہ فتوے کوئی نہیں سن، اس لیے سارے دا ہو جاندہ سی۔ اب چونکہ یہاں فتوہ فروشی کی دکانیں زیادہ ہیں، اب اس کا نہیں ہوتا، وہ کہہ دے تو ان کا نہیں ہوتا۔ یہ تب کی تھا، تب بھی انتقال تھا، ہوتا یہ بھی انتقال ہی ہے۔ اور آپ کی عدالتوں میں جو کچھ ہوتے ہیں وہ بھی سارے انتقال ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے داد، کہ ایک آواز اندر سے ایسی نکلتی ہے جو سب کو متوجہ کرتی ہے کہ گل سمجھ آ گئی ہے۔ انتقال ہوا ہے، مرا نہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت شاہد ہے، اور یہ سورہ یاسین کی آخری آیت کا حصہ ہے، سیکنڈ لاسٹ کا۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جس شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، چونکہ وہ ارادہ ربی میں ہوتی ہے، اسے کہتا ہے کن۔ شے کو کہتا ہے کن فیکون، پھر وہ متشکل ہو جاتی ہے، وہ شکل میں آ جاتی ہے، نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ارادے میں تو تب بھی ہوتی ہے جب ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس نے کن کہہ کر جب ہمیں عالم اسرار سے نکالا اور عالم ارواح میں بھیجا، اب جا کے کئیوں کو سمجھ آئی ہے کہ ہم عالم ارواح سے ہیں۔ دو چار دوستوں کی اور ہمارے بزرگوں کی فقط مسکراہٹ ہی داد ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عالم ارواح سے ہم شروع ہوئے، پہلے تو کہتے تھے پیدائش سے شروع ہوئے، پھر جب کوئی آہستہ آہستہ گفتگو پردے اٹھتے گئے، پھر کہتے نہیں جی نہیں ہم عالم ارواح سے آئے۔ اب عالم ارواح سے پہلے عالم اسرار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر قیامت نہ آئی اور 500-700 سال گزرے تو پھر عالم اسرار سے پہلے کے بھی شاید راز کھلنا شروع ہو جائیں۔ اب یہاں تک جتنے راز کھل رہے ہیں یہ بھی ہضم نہیں نہ ہو رہے، بندے ویکھدے نے سبحان اللہ کتے کہنی سی۔ قوم نے تو سبحان اللہ تے لایا ہوا ہے نا، تے اب قوم وہ بیچارے سادہ لوگ بندے یہ بھی سوچنا بھول جائیں اے سبحان اللہ بندی کتنے سی، وہ پھر بعد جا کے پوچھتے ہیں اج پتہ ہی نہیں لگیا سبحان اللہ کتنے کہنی سی۔ فروکی صاحب بھی ایویں غصے کردے رہے کہ بول دے نہیں ہو، بولیے کتنے پتہ تو لگتا نہیں سی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ایویں ہلکی ہلکی ایویں 5 منٹ بعد نہ اور ریمائنڈ تے مسکراہٹ لا چھڈو تے اج مسکراہٹ ہی سبحان اللہ ہے۔ کبھی بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، آج نہ آئی تو۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ہم عالم ارواح سے ہیں، تو گولڑا کے تاجدار نے اس جگہ پہ 4 جملے کہے۔ خطاب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو ابتدائیہ ہے۔ گولڑا کے تاجدار نے جہاں یہاں پہ کسی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کی کیا جے کن فیکون تو شروع ہوئے ہیں کہ جی بالکل، کہا نہیں کن فیکون تے کل دی گل ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی۔ اور پریت کہتے ہیں محبت کو، محبت آتی ہے شعور سے۔ عالم اسرار میں تھے
تب بھی بے شعورے نہیں تھے، آج کیوں بے شعور ہو گئے ہو؟ کن فیکون تے کل دی گل اے، اساں اگے پریت لگائی کدوں میں تو حرف نشان نہ کوئی جدو دتی آئی میم گوائی۔ آکھے جی سمجھ نہیں آئی، آکھے ہجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کائی، میرے علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جد سکھ دوہانو آئی۔ ہائے ہائے ہائے، دو تھے اب سمجھ آ گئے ہیں، وہ دو دوسرا میں اور آپ نہیں تھے۔ اللہ کرے آج تسی سن سکو، وہ جو تھے نا دو، ایک تو رحمان تھا اور جو دوسرا تھا نا وہ نہ آپ تھے نہ میں تھا۔ اس قرآن کی عزت کی قسم وہ آدم بھی نہیں تھا۔ بات سمجھنا جی، وہ آدم بھی نہیں تھا، فخر آدم تھا۔ بس مصطفیٰ تھا یا خدا تھا؟ ہائے ہائے، حقیقت محمدی تھی۔ بریلویوں کا جو امام ہے نا، ان سے پوچھا گیا معراج کے متعلق، اب شعر تو علامہ اقبال کے مخالفین بھی پڑھ لیتے ہیں، ان سے پوچھا گیا معراج کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے ہدایت بخشش کے اندر آج موجود ہے، مجھ پہ فتویٰ بازی نہ کرنا۔ ہدایت بخشش کے اندر مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے وہی ہیں اول وہی ہیں آخر، اللہ نہیں، او اللہ نہیں جی، وہی ہیں اول مصطفیٰ، وہی ہیں آخر، وہی ہیں باطن، وہی ہیں ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ او بھائی حقیقت محمدی تھی، حقیقت محمدی کا ادراک صحابہ کو بھی نہیں ہوا۔ حوصلہ رکھنا جی، افطاری تک آپ کہو جی یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، صحاح ستہ میں لکھا ہے۔ مصطفیٰ نے خود حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر تو ہر جگہ پہ میرے ساتھ رہا، مگر یہ مت سمجھنا تو نے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ کیوں؟ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی بھی نہیں جانتا، صحابہ نہیں جانتے، تو میں اور آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ کن فیکون کی بحث چھڑ رہی تھی، یہ بات کی بات ہے۔ حضور سلطان العارفین سے جھنگ سے ایک آواز آتی ہے، ساڑی بھی سنو کیا؟ او کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کولے ہاسے ہوئے، قالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے ہو۔ ایک لا مکان سی ساڈا کتے آن بتاں وچ پھاسے ہو، نفس پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تا ناسے ہو۔ آپ میں سے کوئی کبھی کوئی بندہ بات کرنے لگے نا، اب میں زیادہ کھول کے بات نہیں کرتا، او بزرگ بیٹھے ہو کہا پتر چپ کر میں تیری اصل نو جاننا، تو انہوں تے اصل دا نہیں نہ پتا، او پتر میں تیرے موڈ نو جاننا، او میں تیرے اصل نو جاننا۔ جیسے یہ بزرگ کہتے ہیں نا، حضور سلطان العارفین نے فرمایا تیری اصل پلید نہیں ہے، کیوں؟ تو اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آئے آئے آئے، تو اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ او آج منہاج القرآن یہی بات تمہیں کہتی ہے، مت سوچا کرو کہ یہ دیوبندی ہے، مر گئے۔ اب مزاج کے خلاف بات آ گئی تو بندوں کی روحیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ او مت سوچ کہ یہ بریلوی ہے، مت سوچ کہ یہ شیعہ وہابی ہے، یہ سوچ کہ بندہ ہے تو اس کے رازوں میں سے کوئی راز ہے۔ تو عزت کر اس کا راز سمجھ کر، وہ تیرے نیت کے مطابق تجھے اجر عطا کر دے۔ اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، وہ کیا جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، وہ جانے اور اس کا مالک جانے۔ بندے کو بندے کی نگاہ سے دیکھا کر۔ لوگوں کو ابھی سے فکر ہے
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور فلاں بندے کو میں نے پیسے دینے ہیں، وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، آپ کا حیا کرتا ہے، میرے پاس پیسے ہیں نہیں، اگر آپ اس کو روک لیں تو میں کچھ دن بعد پیسے آ جائیں گے، میں اسے واپس کر دوں گا۔ فرمایا چل چل، یہ نہیں کہا میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں اسے بلا لا یہاں پہ، میرا تو اعتکاف ٹوٹ گیا تو قیامت آ جائے گی نا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار پاکستانیوں کو دیکھا ہے، میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، ایک پاکستان کے مولویوں نے بتایا ہے، اب میرے پاس رومال نہیں ہے، ورنہ اعتکاف والا جیسے پہلی رات کی دلہن نہیں گھونگٹ میں آتی، اعتکاف والے نے گھونگٹ والی دلہنیں بنوا دی ہے، کر کے بیٹھے رہو، خود مجال جی تسی ویکھیا ایڈا پتلا اعتکاف ہے توڑا ٹوٹ جانا جے توڑا۔ جاؤ ہم نے جا کے منہاج القرآن میں تمہیں دکھایا ہے، سارا دن حلقات تربیہ چلتے ہیں، حلقات درود چلتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہو، اور یہی تو موقع ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے آ کے سمجھنے کا، اگر سمجھ جاؤ تو یہ ایسے کپڑے ڈال لو تو پھر اس طرح کر لو نا، اعتکاف جن باتوں سے ٹوٹتا ہے اس طرف آتے نہیں ہو، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا حق کھا کر 10 دن اعتکاف پہ بیٹھ کر اللہ کی قسم سارے معاف نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے، کہنے لگا جی آپ اسے روک لیں، فرمایا چل۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو اس بندے کو خیال آیا، کہتا حضور آپ تو اعتکاف پہ نہیں ہیں، فرمایا ہوں۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا بتاؤں تو کیسے؟ سامنے سرکار کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس محمد کی قسم ہے، ہمیں سرکار نے فرمایا تھا جو بندہ کسی بھی ایک انسان کی، مسلمان کی نہیں، پیارے بھائی مسلمان کی صرف نہیں، فرمایا جو کسی ایک انسان کی ایک حاجت کو پورا کر دے اللہ 10 سال کے مقبول اعتکاف سے زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ بندے کا دل توڑ کر مسجدوں میں جا کے حجرہ نشین ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ مالک راضی ہو جاتا ہے اس طرح؟ نہیں، جب تک بندہ راضی نہ ہو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے کہا تو نے میرے راز کا دل توڑا ہے، تو نے میرے راز کا دل توڑا ہے۔ افطاری کے وقت افطاری کے وقت 10 ڈشیں سجا کر بیٹھنے والوں، اللہ تمہیں 20 ڈشوں کی توفیق عطا فرمائے، مگر سیدہ کائنات کا نام لینا اور آپ کا نام لے کر گردن جھکا لینا یہ آسان کام ہے، سیدہ کائنات کی سنت کو ادا کرنا کہ اپنے حصے کا اٹھا کے دینا۔ اس سال ہمارے کہنے پہ یہ ایکسرسائز، استاد بھی کتاب پڑھا کرنا کہتا ہے اب ایکسرسائز پہ آ جاؤ، مشق پہ آ جاؤ۔ مشق جو ہے نا اس آج کے اس رمضان کی، وہ کیا ہے؟ بالکل افطاری کے عین لمحے نا تھوڑی دیر پہلے، جب افطاری سے پہلے اس کے گھر پہنچ جائے، کوئی ایک پلیٹ کی تو توفیق نکالا کر، تجھے پھر مسجد نظر آتی ہے اور فلانے اوس مسیطے بھیج دو۔ بھائی جان زیادہ ہوں تو میں مسجد میں بھیجنے کا مخالف نہیں ہوں، مگر اصل بات یہ ہے مسجد سے پہلے پتہ نہیں کتنے غریب گھر آتے ہیں، اللہ کا گھر تو غریب ہوتا ہی نہیں، نہ اللہ غریب ہے نہ اس کا گھر غریب ہے۔ ہاں خدا کا نام مان، اس سے پہلے کئی مسلمانوں کے نہیں، اچھا مسلمانوں کی چھوڑ، کئی انسانوں کے گھر غریب ہوتے ہیں۔ آپ پہ تو یہ فتویٰ بھی لگ جائے گا کہ راستے میں سکھوں کا گھر آ جائے تو نہ دینا، ہندوؤں کا گھر آ جائے تو نہ دینا۔ نہیں ہے اس روڈ پہ نہیں ہے ہندوؤں کے گھر، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے گھر آ جائے، نہیں آپ کی پاکیزہ افطاری کسی غیر مسلم کے، اوے آپ بھجوا دیں، ہو سکتا ہے آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے بھی ایمان کی طہارت نصیب ہو جائے، مگر دیں اپنے حصے کا۔ اور جو آپ نے کھانا ہے نا اس رمضان میں وہ اٹھا کے دیں۔ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے سمجھ آ جائے گی، بڑوں کو جا کے کہے کر کے دکھائیں۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھیں، اللہ اجر ہی لینا ہے تو اللہ جتنا بندے کو دینے پہ راضی ہوتا ہے نا وہ تو لیتا ہی نہیں۔ زکوٰۃ کس کے نام کی دیتے ہو بھائی جان؟ بولو تو صحیح ذرا، اللہ کے نام کی دیتے ہیں نا تو اللہ لیتا ہے،
بندے لیتے ہیں. صدقہ اللہ کے نام کا نہیں دیتے تو اللہ کھاتا ہے, کھاتے اس کے بندے ہیں. اب بھی عبادت کی سمجھ نہیں آئی. تو ہر بندے کی صرف اسی کے نام پہ عزت کرتا رہے. معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر. رمضان شعور دے کے جائے, کیونکہ سال کے بعد جو 30 مہینے ہیں, 30 دن ہے نا, ایک مہینہ وہ یہی دینے بتانے آتا ہے, ورنہ تجھ سے بچا کر وہ کچھ اسٹاک کرتا ہے اپنا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی. پھر کیا ہوا, عالم ارواح میں ہوئے, اس کے بعد آنا تھا عالم دنیا میں, مگر اس کے باوجود درمیان میں 2 انتقال اور رکھے. ایک باپ کی پشت, دوسرا رحم مادر. عالم ارواح سے نکلے, وجود بنا کہاں آ کر, پہلے عالم ارواح سے نکل کر باپوں کی پشتوں میں آئے. باپوں کی پشتوں سے نکلے تو پھر ماں کے رحم میں آ گئے. حضور فرماتے ہیں میرا نور جس جس کی بھی پشت میں رہا, ہائے 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 ہائے, اللہ پہلے اس پشت کو پاک کرتا رہا, پھر اس پشت میں مصطفیٰ کا نور داخل کرتا رہا. اور فرمایا صرف میرا نہیں, میرا اور علی کا نور. اللہ اکبر. عالم اسرار سے عالم ارواح میں جب یہاں تک آئے. اچھا جب وہاں تھے نا, ایک خاص بات, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. عالم اسرار میں اور عالم ارواح میں جب تک رہے, یہاں 2 اجتماع بھی ہوئے تھے مگر ٹائم نہیں. اب ایک توحید کا تھا, ایک مصطفیٰ کی رسالت کے اقرار کا تھا. ایک عام سب کا تھا, خاص سب کا تھا. مصطفیٰ کا ذکر صرف خاص لوگوں کے لیے تھا. یہ ہو گیا, اس کو پھر کبھی چھڑیں. جو بات بتانا چاہتا ہوں, عالم ارواح میں اور عالم اسرار میں نہ کھانا تھا نہ پینا تھا, اسی لیے طہارت ہی طہارت تھی. ہائے ہائے ہائے, پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی, حسن ہی حسن تھا, معصومیت ہی معصومیت تھی. آدھے بندے بولے ہیں جن پہ عقیدہ معصوم کا کھلا ہوا ہے نا, ان کے علاوہ بولتے نہیں. معصومیت, گناہ تھا ہی نہیں, کیونکہ گناہ کروانے والا مادہ ہی اللہ نے اندر نہیں رکھا تھا تب تک. عالم ارواح میں تھے, عالم اسرار میں تھے تو نفس ساتھ میں نہیں تھا. عالم دنیا میں آئے تو ساتھ میں ایک نفس بھی رکھ دیا. نفس ساتھ میں رکھا, اس لیے حضور سلطان العارفین نے فرمایا تھا نفس پلید پلید چکی تھا, اصل میں پلید نہیں تھے. اب یہاں پہ آ کے ایک جنگ ہے نفس اور روح کے درمیان. روح نمائندہ ہے اسی عالم کا, ہائے ہائے ہائے. نفس نمائندہ ہے شیطان کا. شیطان نفس ابھارتا ہے برائیوں پر, روح لے جاتی ہے واپس رحمان کی طرف. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ کرے سمجھ آ جائے. یہ دونوں کے درمیان جو جنگ ہے نا, اللہ نے ہر جگہ پہ نفس انسان کو متکبر بناتا, تکبر پیدا ہوتا ہے. روح نے کہا نماز پڑھ, بیٹھے ہوئی ہو سارے. نفس نے کہا تکبر کر, روح نے کہا نماز پڑھ. نماز سے تکبر میں کمی آئے گی, عاجزی ہوگی. جب ناک ہی زمین پہ لگ گیا, ناک زمین پہ رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی, وہی اعلیٰ ہے, میں تو ادنا ہوں. اتنا ادنا کہ ناک زمین پہ رگڑ رہا, عاجزی. پھر نفس انسان کو گناہ پہ اکساتا ہے, اس کا علاج توبہ ہے. گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں جی, بڑی ساری توجہ سے سننا جی. گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں, اس گناہ پہ پکے رہنا یہ ظلم ہے. انسان جیسے ہی اس گناہ کے فوراً بعد یا جب اللہ توفیق دے دے, بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے, توبہ ندامت کا نام ہے, احساس شرمندگی کا نام. اس نے کہا جتنی مجھے, ایک لفظ ہے جی, یہاں ریکارڈ ہوگا تو کوئی سنے گا,
اپنے ذہن کی میموری میں اس کو محفوظ کریں، سیو کریں۔ میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، حضور شیخ الاسلام نے بھی اس جملے کو کہا ہے، وہیں سے میں نے لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے نیکوکاروں کی نیکوکاری اتنی پسند نہیں سنا شاید، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، نیکوکاروں کی نیکوکاری اتنی عزیز نہیں جتنی گناہگاروں کی گناہگاری اسے عزیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب میں آپ کو اس پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، چلے ایک حدیث پاک ابن ماجہ کی سن لیں پھر اگلی بات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے سے گناہ ہو گیا اور گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی، فرمایا التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں نے زندگی میں ایک حدیث پاک آج پڑھی ہے سر، پہلی بار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ الترغیب والترہیب کی کتاب التوبہ کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کو اس کا بندہ ہونے پہ فخر ہونے لگ جائے گا۔ دل کے کان کھول کر سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے، سچے دل کے ساتھ شرمندہ ہو کے اس سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہارون بھائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان فرشتوں کو بھلا دیتا۔ سر شاہ صاحب، اللہ ان فرشتوں کو بھلا دیتا۔ کیا مطلب؟ یہ فرشتے وہ گناہ لکھنا ہی بھول جاتے۔ ایک بات ہے جی، فرمایا اللہ ان فرشتوں کو جو گناہ لکھنے والا ہے نا اسے بھلا دیتا ہے۔ پھر اگلا کام کیا کرتا ہے؟ جن اعضاء سے اس بندے نے گناہ کیا تھا، انسان کے ان اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلا دیتا۔ کوئی بیٹھے ہو سن رہے ہو سارے؟ اعضاء کو بھی بلا دیا۔ پھر اگلی بات، یہ اتنی مستی والی حدیث پاک ہے، میں نے جب ایک بار پڑھی تو سمجھ تو آ گئی تھی، پھر پڑھی، میں تقریباً کو آج 13 بار پڑھ کے آیا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے فرشتے کو بلا دیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کو بلا دیتا ہے، اور تیسری بات جس جگہ پہ زمین پہ اس نے وہ گناہ کیا تھا اللہ اس زمین کو بھی گناہ بھلا دیتا۔ کیوں؟ قیامت کے دن نہ زمین گواہی دے سکے، نہ انسان کے اعضاء گواہی دے سکے، نہ فرشتہ گواہی دے سکے۔ اس نے لکھا نہیں، یہ بھول گئے ہیں۔ زمین پہ رہ کے ہی کرنا تھا نا بندے نے گناہ، زمین بھی بھول گئی۔ میں نے کہا مالک سارے بھول گئے، تجھے تو یاد ہے۔ اللہ مالک تجھے تو یاد ہے۔ کہا میں اس وقت صفت ستاریت میں آ جاؤں گا، میں ستار بن کر عیب پہ پردہ ڈال دوں گا۔ کیوں؟ وہ اس ایک لمحے کی لاج ہے جس لمحے میں تو نے سچے دل سے کہا تھا مالک مجھے معاف کر دے۔ تو نے سچے دل سے کہا گناہ ہو گیا ہے مالک مجھ سے، تو مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اس ایک لمحے کی لاج کی وجہ سے رکھتے ہوئے، لاج نبھاتے ہوئے اس کو بھی بھلا دوں گا، اعضاء بھی بھلا دوں گا، زمین کو بھی بھلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات، حدیث قدسی